ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پی ایم مودی کی رہائش گاہ کے پاس ڈرون کی وجہ سے سنسنی، پولیس مصروف تحقیقات۔ سعودی عرب میں سیکورٹی حکام نے اب تک 17,000 سے زیادہ افراد کو بغیر اجازت حج کرنے کی کوشش پر کیا گرفتار۔ اکھلیش یادو کی حیدرآباد آمد، سی ایم کے سی آر سے کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا تبادلہ خیال۔ بارش کی وجہ سے موسمی امراض کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ، کئی افراد بخار، نزلہ، کھانسی میں مبتلا۔ 4 اور 5 جولائی کو شہر میں بھاری بارش کا امکان، ہندوستانی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ کے ٹی آر نے شہر کے کوکاپیٹ میں مائکرو چپ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ مرکز کا کیا افتتاح۔ سکھ کمیٹی نے بھی یکساں سول کوڈ کی سخت مخالفت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے پاس ڈرون کی وجہ سے سنسنی پھیل گئی۔ دہلی پولیس نے کہا کہ انہیں ایس پی جی سے اطلاع ملی تھی کہ پیر کی صبح تقریباً 5:30 بجے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اوپر ایک ڈرون گشت کر رہا ہے۔ پولیس فوری چوکس ہو گئی اور اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا۔ سعودی عرب میں سیکورٹی حکام نے اب تک تقریباً 17,000 سے زائد افراد کو بغیر اجازت حج کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا ہے۔ سعودی محکمہ امن و امان کے ڈائریکٹر اور حج سوسائٹی کمیٹی کے سربراہ محمد البسامی نے کہا کہ سیکورٹی حکام نے مجموعی طور پر 17,615 ایسے افراد کو پکڑا ہے جن کے پاس باضابطہ حج اجازت نامہ نہیں تھے۔ ان میں سے 9,509 اقامہ و لیبر قوانین اور بارڈر سیکورٹی کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہیں۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں جعلی حج مہم چلانے والے 105 افراد کو بھی حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق انہوں نے کہا 2,02,695 ایسے افراد جن کے پاس حج پرمٹ نہیں تھا مکہ کے انٹری پوائنٹ سے واپس بھیجا گیا ہے۔ 1,28,999 گاڑیاں جن کے پاس مکہ مکرمہ اور حج مقامات میں داخلے کا اجازت نامہ نہیں تھا انہیں بھی واپس کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حج پرمٹ نہ رکھنے والے عازمین حج کو منتقل کرنے والے 33 ٹرانسپورٹرز کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج سیکورٹی فورسز نے سیکورٹی اور آرگنائزیشنل منصوبوں کو بہترین کارکردگی اور پروفیشنل مہارت کے ساتھ نافذ کیا۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو آج حیدرآباد کے دورے پر ہے۔ اکھلیش یادو خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد پہنچے جہاں ریاستی وزراء سرینواس یادو اور پرشانت ریڈی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور وہ سیدھے ایئرپورٹ سے پرگتی بھون پہنچے جہاں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اکھلیش یادو کے اعزاز میں لنچ کا اہتمام کیا ہے۔ لنچ کے بعد ان دونوں قائدین کے درمیان ملک کی تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ حالیہ چند دنوں کے دوران ہوئی بارش کی وجہ سے موسمی امراض کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کئی افراد بخار، نزلہ، کھانسی اور پیٹ میں درد سے متاثر ہو کر اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ شہر کے فیور اسپتال، عثمانیہ اسپتال، گاندھی اسپتال اور ایریا اسپتالوں میں موسمی امراض کی علامت کے ساتھ رجوع ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں موسم کی تبدیلی کے باعث بخار، کھانسی اور نزلے کے ساتھ سرکاری اسپتالوں میں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ گاندھی اسپتال کے آؤٹ پیشنٹ شعبے سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رجوع ہونے والے ان متاثرین کی تعداد 2,500 سے زائد رہی ہے۔ روزانہ 600 متاثرین عثمانیہ اسپتال سے رجوع ہو رہے ہیں۔ ان میں سے 30 سے زائد وائرل بخار میں مبتلا ہے۔ فیور اسپتال سے بھی روزانہ تقریباً 500 متاثرین رجوع ہو رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد حدود میں اگرچہ گزشتہ 3 سالوں میں ملیریا کے معاملات ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں لیکن اس سال ڈینگو کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ 2021 میں ڈینگو کے 4,000 اور 2022 میں 4,000 معاملات درج ہوئے۔ اس سال اب تک 400 معاملات کا پتہ چلا ہے۔ ان میں سے 120 معاملات گزشتہ ماہ جون میں درج کیے گئے تھے جبکہ صرف حیدرآباد ضلع میں 65 معاملات سامنے آئے تھے۔ امکان ہے کہ اس ماہ کے ساتھ ساتھ اگلے ماہ میں بھی متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر راجا راؤ، سپرنٹینڈنٹ گاندھی اسپتال نے کہا کہ گاندھی اسپتال میں حال ہی میں متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بارش سے متعلق امراض سے نمٹنے کے لیے اسپتال پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ پیشنٹ کے شعبے کی خدمات صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اور دوبارہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ گھر کے اندر اور باہر پانی جمع ہونے نہ دیں۔ پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے ڈینگو پھیلانے والے مچھروں کی افزائش کا خطرہ ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر و تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا کہ حیدرآباد شہر دوسرے شہروں کے مقابلے تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ وزیر KTR نے آج صبح حیدرآباد کے قریب کوکاپیٹ میں مائکرو چپ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ریسرچ کے میدان میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور تلنگانہ اس پیش رفت میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس شعبے میں آگے آنے والی کمپنیوں کو بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے اب تک IT کی برآمد میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ بڑھ کر 2,41,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کہا اور ملک میں ہر دوسرے IT ملازمت کا موقع حیدرآباد میں دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد بنگلور اور چنئی سے آگے ہے۔ کہا شہر ملک کا لائف سائنس کا دارالحکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد جینوم ویلی ہندوستان میں ویکسین کی تیاری کا ہیڈ کوارٹر ہے اور حیدرآباد دنیا کا سب سے بڑا اختراعی کیمپس ہے۔ I was told there was a free lunch. That's why I'm here actually. Thank you for inviting me. Thank you to the entire family of Microchip. Fabulous new facility. Congratulations, compliments to the builders, to the leaders. I love the way you started, Shri. You said we have all 3 gods here: Ganesh, Ram, and Krishna. Now we also have Jayesh. Jayesh, aapka bhi Bhagwan ka naam hai na? Kuch to hoga. So compliments to all of you on a brand new facility, and thank you Krishnamurthy garu for your kind words about Hyderabad. Ganesh, since you don't come to Hyderabad often, I think I should not leave this opportunity to tell you that we're doing much better than Chennai and Bangalore. In fact, last 2 years in a row, because most of us are all Hyderabadis and we take a lot of pride in the way the city is shaping up. So let me tell you, last 2 years in a row, according to NASSCOM, in the year 2021 and 22, out of the total jobs, technology jobs created in India, 1/3 were from Hyderabad. This was 2021-22. And in 2022 and 23, in fact, out of the total tech jobs created in India, 44% came from Hyderabad. So literally 1 in 2 from Hyderabad. Not just that, just to put things in perspective, the city has been growing exponentially. In 2014, the total number of employees in the technology sector in Hyderabad was about 323,000, which is about 3,23,000. Now, as of March this year, it is 9,05,000. So you can imagine the kind of explosive growth the city has been having. And it also shows in our IT export figures. Back in 2014, it was 56,000 crores worth software exports from Hyderabad and Telangana. Now, as of this year, it is 2,41,000. So it's literally quadrupled. The number of employees. ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد نے 4 اور 5 جولائی کو شہر میں بھاری بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس خصوص میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق حیدرآباد کے تمام 6 زونز یعنی چار مینار، خیرتآباد، کوکٹ پلی، LB نگر، سکندرآباد اور سری لنگم پلی میں موسم ابرآلود رہے گا۔ محکمے نے رات کے اوقات میں بھی بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ 4 اور 5 جولائی کو موسم اسی طرح رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 163.3 ملی میٹر بارش وقارآباد میں ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق حیدرآباد میں جوبلی ہلز میں سب سے زیادہ 28.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کل حیدرآباد اور ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی۔ بارش کے پیش نظر محکمے نے رہائشیوں کو مشورہ دیا کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کریم نگر کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں دوران علاج ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ پیر کی اولین ساتوں میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کریم نگر شہر میں چیتنیا ٹریولز کے مالک کوثر بھائی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد حیدرآباد سے کریم نگر کار میں واپس ہو رہے تھے کہ ان کی کار کے سامنے اچانک کتا آ گیا۔
कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में इसने कार का तवाज़ुन खो दिया और ये कार बरखी के पोल से टकराकर उलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए करीमनगर के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें कौसर नामी शख्स की अहलिया का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। बाकी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। फौरी तौर पर ज़ख्मियों की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। सिख गुरुद्वारा कमेटी SGPC के सरबराह हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्तलिफ तबक़ात की रिवायात, सक़ाफ़त और अक़लियतों की मुनफरिद शनाख्त के ख़त्म होने के ख़दशात का हवाला देते हुए इकसा सिविल कोड की मुखालिफत की है। सिखों की मजहबी जमात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों के सबसे मरकज़ी मुकाम गोल्डन टेम्पल समेत सिखों के गुरुद्वारा सैकड़ों गुरुद्वारों का नज़्म नक्श संभालती है और सिखों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है। मीडिया से बात करते हुए हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि SGPC जो एक आला गुरुद्वारा इदारा है ने इकसा सिविल कोड के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इसके निफाज की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा इस मसले पर अपने एतराज़ात हम लॉ कमीशन के सामने और पार्लियामेंट में भी रखेंगे। शहर के सईदाबाद सिंगारनी कॉलोनी में कल शाम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट्स, पेंडिंग चालान और ऑटो व दीगर गाड़ियों की तलाशी ली। బాబు లో రైట్ సైడ్ ఓపెన్ ఏం లేదు చూపియవా బండి పోయి వస్తున్నారు ఏం లేవు సార్ आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सीनियर कायद के VP रामचंद्र राव ने कहा कि YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान है। अगर वो कांग्रेस में शामिल होती है तो इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी की और मौजूदा हुकूमतों की गलतियों के साथ साथ इस तेलुगु रियासत से मरकज़ी हुकूमत के नामुनासिब रवैये के सबब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी का एक मरतबा फिर इस रियासत में अहिया होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रबाबू और जगन की नामुनासिब हुक्मरानी आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद क़ानून से किए गए वादों को अमल करने के सिलसिले में इनकी लापरवाही से आंध्र प्रदेश को मायूसी और नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से AP से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जा रहा है। ये बात अवाम जान चुकी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कारकुनों की मदद से कांग्रेस का अहिया किया जाएगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। PM मोदी की रिहाइशगाह के पास ड्रोन की वजह से सनसनी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुक्काम ने अब तक 17,000 से ज़्यादा अफराद को बग़ैर इजाज़त हज करने की कोशिश पर किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद, CM KCR से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किया तबादिल ख्याल। बारिश की वजह से मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा, कई अफराद बुखार नज़ला खांसी में मुब्तला। 4 और 5 जुलाई को शहर में भारी बारिश का इम्कान, हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी।
KTR ने शहर के कोकापेट में माइक्रोचिप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मरकज़ का किया इफ्तिताह। सिख कमेटी ने भी यकसा सिविल कोड की सख्त मुखालिफत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.